بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کے بابرکت دن کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ یہ مہینہ اس سے پہلے کہ رخصت ہو جائے، آئیے ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ آپ نے اس مہینے میں اپنی حاجات کو کیسے اللہ سے پورا کروانا ہے، اپنی روزی کا مسئلہ کیسے حل کروانا ہے، اپنی جائز حاجات کیسے منوانی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا گھریلو مسئلہ ہے، وہ آپ نے کیسے حل کروانا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ 23ویں رات کو کرنا ہے، جو کہ طاق رات ہے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج عبادت کی خاص رات ہے، رمضان المبارک کی 23ویں رات عبادت کی رات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 27ویں رات ہی عبادت کی رات ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب یہ ساری ہی بہت مبارک راتیں ہوتی ہیں، اور ان سب راتوں میں اللہ تعالی ہمیں عبادت کا حکم دیتے ہیں، اور طاق راتوں میں ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ خداوند عز و جل اسے کب نازل کر دے، تو اس دن کے روزے رکھو اور اس شب کی نمازیں ادا کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ شب قدر نہ صرف رحمتوں بلکہ مغفرتوں کا بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی بہترین نعمتیں بخشتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آیا، یہ برکت والا مہینہ ہے جس کے روزے آپ پر فرض ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا، وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ گیا۔ آج 23ویں رات ہے۔ اس رات آپ نے اللہ تعالی کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ نے ابھی تک کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھا تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اللہ تعالی کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ آپ بس پورے یقین اور توجہ کے ساتھ رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بندہ جب رب کو رب کے نام سے پکارتا ہے، خاص قبولیت کی گھڑی میں پکارتا ہے، تو اللہ تعالی یقیناً اس بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینہ میں اور اس برکت والی رات میں جو بھی اللہ تعالی کی یہ تسبیح پڑھ لے، اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفہ کو پڑھنا ہے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے اور اس وظیفے سے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے اولاد ہو، اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ جس گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اس کے لیے بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کروڑوں کا قرض ہے، وہ بھی اس کی برکت سے اتر جائے گا۔
اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کہاں سے یہ سب ہوگا، سوچنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے تو بس دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ یاد رکھیے گا، آپ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس بندے کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ غرض جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ رمضان میں قرآن پاک کے سنانے میں اہتمام فرماتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا وہ حصہ جو نازل ہو چکا ہوتا سنایا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے یا 100 روپے صدقہ کے طور پر کسی کو دینے ہیں، تاکہ آپ کے اس عمل سے لالچ کا عنصر نکل جائے اور آپ بغیر کسی لالچ کے سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو شروع کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر تنہائی میں کسی بھی جگہ مصلی بچھا کر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام سمجھ میں نہ آئے اور آپ کے صرف ہونٹ ہی ہل رہے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، آپ نے اس کو اس کی اصل قدر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کا اصل حق ہے، آپ نے وہ حق ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے ناموں کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت جلد کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور آپ کو ان خزانوں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے اور بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کو آپ طاق راتوں میں کسی بھی رات کو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے یہ عمل 23ویں رات کو نہیں کر سکے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ یہ عمل دوبارہ کسی بھی طاق رات میں کر سکتے ہیں، اور اس عمل کا فائدہ نہیں ہوگا کہ جتنا 23ویں رات کو ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو یہ عمل اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو دوبارہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوری جواب دوں گا۔ تو جو بھی جس بھی قسم کا مسئلہ ہے وہ فوری حل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اس عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی میری بہن اس عمل کو کر سکتا ہے۔ صرف آپ نے اس عمل سے پہلے کچھ پیسے صدقہ کے طور پر دینے ہیں اور آپ کا کام ہو گیا۔ اس عمل کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر التجا کرنی ہے، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہے۔ یہ عمل سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش سے ٹکرائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیں گے۔ بس آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹس میں لفظ اللہ لکھ دیں۔ تو جو بھائی بہن آپ کے سرکل میں پریشان ہیں، حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ ان کے ساتھ اس وظیفہ کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اجازت عام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو یہیں پہ روک کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔